ایک بات کرتا ہوں کہ اگر کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے تو وہ ہمارے نزدیک ولی ہے، اور اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ آسمانوں پر اڑ کر بھی آ کے ہم سے ولی نہیں مانیں گے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہ ولی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ولی وہ ہوگا، ولی اسے کہا جائے گا جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور آج کے دور میں نا ہم عام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ولی کی پہچان یہ بنا لی ہے کہ جڑا چھ دن نہ آئے، جس سے کپڑے زیادہ گندے ہو جائے مسجد کے نیڑے نہ آئے وہ ولی ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ ولی کی پہچان یہ ہے اذا ذکر اللہ تعالی، کہ ولی کا چہرہ جب تم دیکھو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ولی کی پہچان بھی بیان کی گئی ہے کہ ولی وہ ہوگا کہ جب اس کا چہرہ تمہارے سامنے آئے گا، چہرہ ولی کا ہوگا، یاد اللہ کی ہوگی۔ سبحان اللہ، چہرہ ولی کا ہوگا، یاد اللہ کی رہے گی۔ میں بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما زال عبد یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا جو بندہ ہوتا ہے وہ میرا جو قرب ہے وہ نوافل کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ توجہ چاہوں گا کہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو ولی بنتا ہے وہ نوافل کے ذریعے بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے کن تو احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ولی کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ جو ولی ہوتا ہے جب وہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، اللہ کا قرب اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور حدیث لمبی ہے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، کن تو سام الذی، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یسمع بہا، جس سے وہ کیا کرتا ہے، سنتا ہے۔ آج نہ بڑا اعتراض ساڑھے کو دار نہ ہو بھی تسی جی منڈے مسجد جی بیٹھ کے یاد مدد آ گئے، یاد ہو سیا جو مدد آ گئے، تسی بیٹھے رہتے ہو غوث اعظم تو بغداد میں موجود ہو، تسی اتنے دے کہ یا غوث اعظم مدد آ رہے ہو، آپ یہاں بیٹھ کر یا غوث اعظم مدد کہہ رہے ہیں تو غوث اعظم اتنے دور ہیں آپ سے، وہ آپ کی آواز کیسے سنیں گے؟ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں اعتراض کرنے والوں، تمہارا یہ اعتراض جو ہے یہ اہل سنت پر یا غوث اعظم پر نہیں ہے، تمہارا یہ اعتراض اللہ کی ذات پر ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا ولی بن جاتا ہے کن تو سام الذی، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یسمع بہا، جس سے وہ کیا کرتا ہے، سنتا ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ طاقت دے، اگر اللہ یہ فرمائے کہ میں فلاں بندے کے کان ہوں، سبحان اللہ، کان بندے کی ہے، طاقت میری ہے، سناتا میں ہوں، سبحان اللہ۔ اب اگر اعتراض کیا جائے گا تو سوال یہ پیدا ہوگا، پھر یہ اعتراض کس پر ہوگا؟ آیا ولی پر ہوگا، عقیدہ اہل سنت پر ہوگا، یا اللہ کی قدرت پر ہوگا؟ اس لیے کہ یہ اعلان ولی نہیں کر رہا، یہ اعلان غوث پاک نہیں کر رہا، یہ اعلان کوئی سنی نہیں کر رہا، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کن تو سام الذی، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یسمع بہا، جس سے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے نا امام راضی نے بڑے کمال کی باتیں لکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا سارا نور جلالی لہو سامن، کہ جب اللہ کی یہ جو طاقت ہے ولی کی کان بن جاتی ہے، سامع القریبہ والبعیدہ، ولی قریب سے بھی سنتا ہے، ولی دور سے بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ولی قریب سے بھی سنتا ہے، سنتا ہے، ولی دور دور سے بھی سنتا ہے۔ چونکہ جو مجھے ٹائم دیا گیا میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اپنی گفتگو مکمل کر سکوں گا، اس لیے میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی ولی کے کان بن جاتا ہوں، سامع القریبا والبعیدا، ولی قریب سے بھی سنتا ہے، ولی دور سے بھی سنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اذا سارا نور جلالی لہو یدن یدن، کہ جب اللہ کا یہ جو نور ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، ولی کے ہاتھ بن جاتے ہیں، قدرہ الگ تصرف من القریب والبعید، اللہ تعالیٰ ولی کو یہ طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ قریب سے بھی کام کر سکتا ہے، دور سے بھی کام کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس کا میں لے رہا ہوں دوات سے کہ ہمارے اسٹارٹ کرنے پر تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی ولی کے ہاتھ بنتا ہوں، میں ولی کو یہ طاقت عطا کرتا ہوں کہ ولی قریب سے تصرف کرنا چاہے، ولی قریب سے کوئی کام کرنا چاہے قریب سے بھی کر سکتا ہے، اور دور سے کوئی کام کرنا چاہے تو دور سے بھی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اور چونکہ کیا کہ وہ سے پاک کیا ہے سبحان تو اللہ، حضور وہ سے پاک میں بنیت و تعلیم کے اندر اسی حوالے سے دو باتیں نکل چکی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ولی کو طاقت عطا کرتا ہے، بات بڑے مزے کی ہے، بات بڑی توجہ والی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے ولی کو طاقت عطا کرتا ہے تو امنو علی الاسرار، اللہ تعالیٰ اسے زمین کے جتنے بھی راز ہیں ان کا امین بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ ولی کو زمین کے رازوں کا امین بنا دیتا ہے۔ وَوَرَدَ عَلَيْكَ التَّكْوِينَ، اور اللہ تعالیٰ ولی کے ہاتھ میں کن کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ قرآن پاک میں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِذَا أَرَادَ لِشَيْءٍ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں کن کہتا ہوں وہ کام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہاں اللہ تعالیٰ ولی کے بارے میں یہ فرماتا ہے وَرَدَ عَلَيْكَ التَّكْوِينَ، کہ جب کوئی میرا ولی بن جاتا ہے، کسی کو میں اپنا ولی بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اسے بے اختیار نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ، وَرَدَ عَلَيْكَ التَّكْوِينَ، پھر میں اس کے ہاتھ میں یہ طاقت دے دیتا ہوں، یہ قدرت دے دیتا ہوں کہ اس کے پاس کن کی طاقت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ سامی میں ایک دو بالکل ایک دیہی مصر واقعات پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے سید محمد جام سبحان اللہ، رحمۃ اللہ علیہ، بغداد کے یہ رہنے والے تھے۔ ہلاکو نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا تو یہ ایک چشمے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ ایک مٹی کا پیالہ تھا۔ جب بغداد کے باشندوں کو ہلاکو کا خوف پیدا ہوا تو بغداد کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر سید محمد جام کے پاس آتے ہیں اور آ کر آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ ہلاکو اپنا لشکر لے کر ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ مہربانی کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں تاکہ ہمیں اس کے ظلم سے نجات مل جائے۔ سبحان اللہ، جب آپ کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں تم جاؤ، اللہ خیر کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ بات کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں جو مٹی کا پیالہ اسے الٹ دیتے ہیں۔ آپ کلمات کیا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ خیر کرے گا، بات ہو رہی ہے اللہ کی، بات اللہ کی ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دعا کروں گا اللہ خیر کرے گا، یہ کلمات آپ نے کہے اور آپ نے جو مٹی کا پیالہ تھا اسے آپ نے زمین پر الٹ دیا۔ اب علاقوں کا لشکر آتا ہے،
بغداد کی آبادی کو تلاش کرتا ہے، بغداد آبادی نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ذرا ولی کی طاقت کا اندازہ کیجئے، ولی کی کون کی جو طاقت ہے، ولی کے ہاتھ میں جو تکوین ہے، اس کا اندازہ کیجئے کہ ولی پورے بغداد کو اپنے پیالے کے نیچے چھپا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ولی پورے بغداد کو اپنے پیالے میں چھپا سکتا ہے تو ایک پیر اپنے مریدوں کو اپنے دامن میں بھی چھپا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے تحقیق، نعرے حیدری۔ میں سامنے ایک الگ اندراز نہ ہوتے بندے تو ماشاء اللہ تو بہت سارے ہو گئے ہیں اور ایویں نہ بولو تو تیری مرضی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کافی سارے بندے ہو گئے ہیں، بولنا چاہیے نا بھی ہے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ آگنا چاہیے نا۔ کیا خیال ہے؟ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے تحقیق، حق چار یار، نعرے حیدری، یا علی، علماء اہل سنت زندہ باد۔ میں جو پڑھانا نا ہوتے اس تقریباً ٹریک نہ بڑا حال ہے نا جو میں پڑھے وہ نہ دے مائن لگنا ہے میں اپنی مجلس بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ جو سید محمد جان تھے انہوں نے پیالہ الٹ دیا، اب علاقوں کا لشکر آتا ہے، بغداد کی آبادی کو تلاش کرتا ہے، بغداد کی آبادی نظر نہیں آتی، لشکر ناکام ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اب جب لشکر واپس جاتا ہے وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچتے ہیں، انہیں دکھائی دیتا ہے کہ سامنے بغداد کی آبادی کی لائٹیں جل رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے کہ یار تم یہ کہتے ہو وہاں تو آبادی ہے نہیں، مجھے یہاں بیٹھے یہ لائٹیں جلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگلا دن آتا ہے، پھر وہ تیاری کرتے ہیں حملہ کرنے کی، حملے کی تیاری ہوتی ہے تو لوگ پھر سید محمد جان کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کر یہ کہتے ہیں کہ آج ان کا پھر رہتا ہے حملہ کرنے کا۔ آپ فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ خیر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پیالہ ہاتھ میں پھر سے الٹ دیا، ادھر پیالہ الٹتا ہے ادھر بغداد کی آبادی غائب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بغداد کی ساری جو آبادی ہے اللہ کے ایک ولی کے مٹی کے پیالے میں سمٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پھر وہی وہاں کے حالات ہوئی ہے، وہ آتے ہیں تلاش کرتے ہیں، آبادی نظر نہیں آتی، واپس چلے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں وہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں موجود، وہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو علاقوں پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے تو آبادی نظر آ رہی ہے، تم کہتے ہو کہ وہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ اب جب تیسرا دن آتا ہے علاقوں یہ کہتا ہے کہ آج میں خود جاؤں گا لشکر کے ساتھ۔ اب علاقوں خود لشکر کے ساتھ روانہ ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا آپ کی کہ علاقوں لشکر کے ساتھ روانہ ہوتا ہے، لوگ آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں کہ آج پھر ان کا حملے کا ارادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دعا کروں گا اللہ خیر کرے گا۔ یہ کلمات کہنے کے ساتھ جب آپ پیالہ الٹنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے حکم آ جاتا ہے کہ محمد جام آج نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد جام آج نہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں انہیں میں نے 2 دن موقع دیا لیکن انہوں نے اپنے حالات تبدیل نہیں کیے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس میں سبق دیا جا رہا ہے کہ انسانوں کے لیے انسان جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ بار بار یہ موقع عطا کرتا ہے کہ تمہارے پاس موقع ہے اپنے حالات تبدیل کر دو۔ اگر حالات تبدیل نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ اب جب تیسرا دن ہوتا ہے، مشہور بات کیا ہے، علاقوں بغداد پر حملہ آور ہوتا ہے، بغداد کی آبادی کو طے کیا جاتا ہے اور اتنا خون بہایا جاتا ہے کہ دجلہ میں 7 دن تک پانی کے بجائے خون بہتا ہے۔ اللہ۔ لیکن میں بات کر رہا تھا اللہ کے ولی کی، وہ جو ہاتھ میں
قدرت کن ہوتی ہے اس کی کہ اللہ اپنے ولی کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے، اگر اللہ کا ولی چاہے تو مٹی کے ایک پیالے کے نیچے پورے بغداد کو چھپا سکتا ہے۔ اسی طرح نا ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے، یہ جو مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ اورنگزیب بادشاہ بنا تھا، اس کا جب بادشاہ بننے کا وقت آیا تو اس کے ساتھ اس کا ایک اور بھائی تھا جس کا نام تھا دارا شکوہ۔ نام شاید آپ نے سنے ہوں گے دونوں، کہ ایک دارا شکوہ تھا اور دوسرا اورنگزیب تھا، لیکن دونوں میں فرق یہ تھا کہ یہ جو دارا شکوہ تھا یہ دنیا دار تھا، عیاش تھا، اور اورنگزیب جو تھا یہ دیندار تھا، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، دین کی سرجس بھی تھی۔ اب دارا شکوہ کی مرضی یہ تھی کہ مجھے حکومت مل جائے ہندوستان کی، اور اورنگزیب یہ چاہتا تھا کہ مجھے تخت مل جائے۔ اب جب بادشاہ بننے کا وقت آیا تو دلی کے اطراف میں ایک جھونپڑی کے اندر اللہ کا ایک ولی رہتا تھا، دارا شکوہ اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر اسے سلام دیتا ہے، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، اور وہ جو اللہ کے ولی جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دارا کو دیکھ کر اپنی گودڑی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آ دارا یہاں آ کر میری گودڑی پر بیٹھ جا، کیونکہ دنیا دار تھا، عیاش تھا، دنیا دار تھا، اللہ کے ولی کے رازوں کو نہیں جانتا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ آپ کی جگہ ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہاں بیٹھ سکوں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ آ جا، یہ میری گودڑی ہے، اس پر بیٹھ جا۔ وہ آگے سے پھر یہ جواب دیتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر جب یہ کلام ہوتا ہے تو اللہ کے وہ جو ولی ہیں وہ اپنی گودڑی پر بیٹھتے ہیں، دارا سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کا ولی پوچھتا ہے کہ دارا بتا کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ تو کہتا یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے ہندوستان کا تخت دے دے۔ سبحان اللہ۔ ذرا اللہ کے ولی کی طاقت تو دیکھیں کہ خود جھوپڑی میں رہتا ہے اور ہندوستان کے تخت کا مالک ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یا رسول اللہ تیری درگاہ کے کونے میں دبک پر کر بیٹھنے والے جب اٹھتے ہیں دامان سریا تھام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اٹھتے ہیں دامان سریا تھام لیتے ہیں۔ تو دارا یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ مجھے ہندوستان کا تخت مل جائے۔ جب دارا نے یہ بات کی اللہ کا ولی یہ کہتا ہے دارا وہ تو میں نے تجھے 3 مرتبہ دیا تھا، اللہ ماشاءاللہ، میں نے تجھے 3 مرتبہ دیا تھا، تیرے اپنے نصیب کی تو نے لیا نہیں۔ اب دارا کو سمجھ آتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تو اللہ کے ولی نے دے دیا تھا۔ ناکام ہو کر واپس چلا جاتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں اور اورنگزیب آ جاتا ہے ماشاءاللہ، اور آ کر کہتا ہے کہ السلام علیکم۔ اللہ کا ولی جواب دیتا ہے، اللہ کا ولی یہ کہتا ہے کہ یہ میری گودڑی اس پر بیٹھ جا، توجہ چاہوں گا۔ اورنگزیب یہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ کی گودڑی پر بیٹھوں، لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے، سبحان اللہ، آپ کا حکم ہے، تو آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں گودڑی پر بیٹھ جاتا ہوں۔ اورنگزیب اللہ کے ولی کی گودڑی پر بیٹھتا ہے، اللہ کا ولی سامنے بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا ولی پوچھتا ہے کہ اورنگزیب بتا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اورنگزیب یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے ہندوستان کا تخت دے دے، اللہ مجھے ہندوستان کی حکومت دے دے۔ اللہ کا ولی کہتا ہے وہ تو تجھے میں نے دے دیا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ تو میں نے دے دیا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں اللہ ان کی طاقت دیتا ہے، جو وہ کرنا چاہے اللہ کی جانب سے وہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ کا ولی یہ کہتا ہے کہ اورنگزیب وہ تو میں تجھے دے دیا ہے۔ اورنگزیب یہ کہتا ہے کہ کیا صرف تخت دیں گے، تاج نہیں دیں گے؟ سبحان اللہ،
سبحان اللہ کیا صرف تخت دیں گے تاج نہیں دیں گے نہیں دیں گے؟ تو اللہ کا ولی یہ کہتا ہے کہ اورنگزیب جو میں دے سکتا تھا، جو میرے ہاتھ میں تھا وہ میں نے دے دیا، تاج میں نہیں دوں گا۔ تاج دینے والا وہ جو تیرے گھر کے اندر تیرا بابا ملازم ہے، جو روزانہ تجھے وضو کرواتا ہے، تاج وہ تجھے دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تاج دینے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے۔ تاج دینے والا وہ جو تیرے گھر میں موجود ہے نا، وہ بابا جو تجھے روزانہ وضو کرواتا ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جب وہ اٹھتے ہیں دامان ثریا تھام لیتے ہیں، یا رسول اللہ تیری درگاہ کے کونے میں دبک پر بیٹھنے والے جب اٹھتے ہیں تو دامان ثریا تھام لیتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تاج جو ہے وہ دینے والا تیرے گھر میں موجود ہے۔ اور انگریز یہ کہتا ہے کہ اب میں کس طرح ہوں، تو ساری زندگی میں نے اسے اپنا ملازم بنا کے رکھا، نوکر بنا کے رکھا، میں اسے کس طرح کہوں گا کہ مجھے تاج دو؟ لیکن چونکہ دانا بندہ تھا، بلیوں کے پاس بیٹھنے والا تھا، گھر واپس جاتا ہے۔ اب جب وضو کرانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اورنگزیب کا یہ معمول تھا کہ وضو کرنے سے پہلے اپنے سر کے اوپر جو پگڑی ہوتی تھی اسے اتار لے کر رکھ دیا کرتا تھا اور اس کے بعد وضو کیا کرتا۔ سبحان اللہ اب جب وضو کرنے کا ٹائم ہوا، بابا پانی لے کر آیا، اورنگزیب نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد اورنگزیب اپنے بازو صاف کرنے لگا اور ساتھ میں کہنے لگا کہ بابا جی میں اپنے ہاتھ میں صاف کر رہا ہوں، اگر مہربانی کرے تو اتنی دیر میں یہ میری پگڑی پڑی ہوئی ہے اسے اٹھا کر میرے سر پر رکھ دیں۔ سبحان اللہ اب بابا جب وضو کروانے والا تھا وہ پگڑی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور انگریز کے سر پر رکھتا ہے اور ساتھ میں یہ کہتا ہے افسوس یار نے یار کے راز کو نہیں رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یار نے یار کا راز نہیں رکھا۔ اور ساتھ ہی وہ بابا فرماتا ہے کہ اورنگزیب جا، تجھے ہندوستان کا تخت بھی مبارک ہو، تجھے ہندوستان کا تاج بھی مبارک ہو۔ سبحان اللہ تجھے ہندوستان کا تخت بھی مبارک ہو، تجھے ہندوستان کا تاج بھی مبارک ہو۔ تو میں نے یہ بات کی، میں نے آپ کے سامنے دو واقعات پیش کیے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں لیکن یہ امام الاولیاء نہیں ہے۔ سبحان یہ اللہ کے ولی ضرور ہے لیکن امام الاولیاء نہیں ہے۔ ان میں سے کسی کا نام عبد القادر جیلانی نہیں ہے، بے شک سبحان اللہ ان میں سے کسی کا نام غوث اعظم نہیں ہے، عبد القادر جیلانی نہیں ہے، بلکہ یہ عام ولی ہیں۔ اور غوث اعظم تو وہ ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیں آپ کی ولایت کہاں تک ہے، آپ جو عمل فرماتے ہیں کہ جب تک عبد القادر کی ایڑی جو ہے کسی ولی کے گردن پر نہیں جاتی اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ولی بننے کے لیے جو سب سے ضروری سند ہے وہ یہ ہے کہ ولی کی گردن پر عبد القادر کا پاؤں ہونا چاہیے، عبد القادر کی ایڑی ہونی چاہیے، اور پھر غوث پاک کی شان تو یہ ہے۔ بلکہ میں نا آپ کے سامنے حضور غوث پاک کی تعلیمات کے حوالے سے بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بنیاد و طالبین کی میں بات کر رہا تھا، تو اسی بنیاد و طالبین کے اندر حضور غوث پاک نے ہم جو آپ کے 11ویں پکانے والے ہیں، آپ کی 11ویں کھانے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے ایک بڑا ضروری پیغام لکھا ہے، بڑی ضروری بات لکھی ہے، اور وہ پیغام یا وہ بات ایسی ہے جو ہر 11ویں پکانے والے کو علم میں ہونی چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے دل کی تختی کے اوپر لکھی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی خالق جمیع الانبیاء، کہ اللہ نے سارے انبیاء کو پیدا فرمایا۔ پوری توجہ میری طرف ہونی چاہیے، یہ کلمات آپ میں سے ہر بندے کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ بنیاد طالبین کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ بنیاد طالبین کے اندر حضور غوث پاک کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی
خالق جمیع الانبیاء، اللہ نے سارے انبیاء کو پیدا فرمایا. ثم اختار منہم اربعا، پھر ان میں سے 4 کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو پیدا فرمایا، انبیاء کو پیدا سارے انبیاء کو پیدا فرمایا. وَاخْتَارَ مِنْهُمْ أَرْبَعًا، اور پھر اللہ نے ان میں سے 4 کا انتخاب فرمایا. 4 کا انتخاب. ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد علیہ السلام. سبحان اللہ. ان میں سے ایک ابراہیم ہے، دوسرے موسیٰ ہیں، تیسرے عیسیٰ ہیں، اور چوتھے نبی پاک علیہ السلام. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میں اپنی بات کو پھر دہراتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سارے انبیاء کو پیدا فرمایا، پھر ان میں سے 4 کا انتخاب فرمایا. وہ چاروں ان میں سے ایک ابراہیم ہے، ایک موسیٰ ہے، ایک عیسیٰ ہے، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَاخْتَارَ مِنْهُمْ مُحَمَّدًا. سبحان اللہ. وَاخْتَارَ مِنْهُمْ مُحَمَّدًا، اور ان چاروں میں سے اللہ نے اپنا محبوب بنانے کے لیے حضور علیہ السلام کے انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. میں حوالے کا میں ذمہ دار ہوں کہ آپ نے اپنی تعلیم کی طرح یہ بات سمجھی ہے کہ اللہ نے سارے انبیاء کو پیدا کرنے کے بعد ان میں سے 4 کا انتخاب فرمایا، اور ان چاروں میں سے اپنا محبوب بنانے کے لیے اس نے ہمارے آقا کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. اور اس سے آگے آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خالق جمیع الصحابہ. سبحان اللہ. اللہ نے سارے صحابہ کو پیدا فرمایا. توجہ دو گا. ان اللہ تعالی خالق جمیع الصحابہ، اللہ نے سارے صحابہ کو پیدا فرمایا. واختار منہم اربعا، پھر ان میں سے 4 کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب نا تسی کدے ناراض نہ ہو تو میں ایک گل کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے جتنے بھی سادات ہیں نا، وہ اپنی شان بڑھانے کے لیے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں شہزادہ غوث الورا ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں غوث پاک کی اولاد ہوں. یعنی اپنی شان بڑھانے کے لیے، اپنا مقام بڑھانے کے لیے ہر ایک اپنے آپ کو غوث اعظم کی طرف منسوخ کرتا ہے. مجھے اس پر اعتراض کوئی نہیں ہے، بے شک کریں. مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی خانوادہ بننا چاہتا ہے تو غوث پاک کا بے شک بنے. اگر کوئی شہزادہ بننا چاہتا ہے غوث پاک کا بے شک بنے. اگر کوئی غوث پاک کی اولاد بننا چاہتا ہے بے شک بنے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا صرف ایک مطالبہ ہے کہ اولاد بننے سے پہلے، شہزادہ بننے سے پہلے، خانوادہ بننے سے پہلے اپنے بڑوں کی تعلیمات کو پڑھ لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے بڑوں کے تعلیمات کو پڑھ لیں. تعلیمات کو پڑھ لیں، ان کے نظریات کو جان لیں. ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں کہ آج غوث اعظم کے شہزادے تو بنتے ہیں، غوث اعظم کی اولاد تو بنتی ہیں، لیکن جب بات صحابہ کی آتی ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب بات صحابہ کی آتی ہے تو پھر دل میں غرور اٹھتا ہے. تو غوث اعظم یہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خالق جمیع الصحابہ، اللہ نے سارے صحابہ کو پیدا فرمایا. واختار منہم اربعا، پھر ان میں سے 4 کا انتخاب فرمایا. ابو بکر و عمر و عثمان و علی. سبحان اللہ. وہ 4 کون ہیں؟ ان میں سے ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے، اور ایک علی ہے. سبحان اللہ. ایک ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، اور چوتھے علی. یعنی اللہ نے سارے صحابہ کو پیدا کرنے کے بعد ان میں سے 4 کا انتخاب فرمایا، اور چاروں کے نام میں نے بتائے ہیں. ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے، تیسرے کا نام عثمان غنی ہے، چوتھے کا نام علی شیر خدا ہے. سبحان اللہ. علی شیر خدا مشکل کشا. سبحان اللہ. 4 یہ صحابہ ہیں جن کا سارے صحابہ میں سے انتخاب کیا گیا ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں واختار منہم ابو بکر، اور پھر اللہ نے
ان چاروں میں سے اپنے قرب کے لیے ابوبکر کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی. جنتی جنتی. اور یہ غوث پاک کی تعلیمات ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک سارے صحابہ کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور ان میں سے 4 کا انتخاب کرنے والا بھی اللہ ہے، اور 1 کا انتخاب کرنے والا بھی اللہ ہے. سبحان اللہ. اللہ نے سارے صحابہ میں سے 4 کا انتخاب فرمایا، اور چاروں میں سے اپنے قرب کے لیے، اپنی محبت کے لیے اللہ نے جناب ابوبکر کا انتخاب فرمایا ہے. یہ وہ تعلیمات ہیں جو غوث پاک ہمیں بتا کر گئے. سبحان اللہ. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ جب تک غوث پاک کی کرامات نہ بیان کی جائے اس وقت تک غوث پاک کا ذکر پورا نہیں ہوتا. بے شک. میں اصل میں نا جب بھی میں کسی جگہ گفتگو کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے سارے اکابرین کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جتنے بھی ہمارے مسئلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، لیکن ان میں سے 2 بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیں ظلم کیا ہے. ایک ان میں سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں کہ ہم نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ احمد رضا صرف ایک شاعر کا نام ہے. یعنی لوگوں تک صرف یہی پیغام پہنچا ہے کہ وہ جو احمد رضا ہے وہ صرف ایک شاعر ہے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں لکھی ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احمد رضا ایک شاعر تھے، انہوں نے نبی پاک کی نعتیں بھی لکھی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ احمد رضا اس ہستی کا نام ہے جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 55 علوم کے ماہر تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 55 علوم کے. اور میرے پاس وہ فہرست موجود ہے، لسٹ موجود ہے کہ پوری دنیا کی 30 ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں سے 30 لوگوں نے آپ کے علم پر اور آپ کی تحقیق پر PhD کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اندازہ لگائیں کہ جس بندے کی تحقیق پر لوگ تحقیق کر کے ڈاکٹر بن رہے ہیں تو پھر اس کا اپنا کیا مقام ہو. سبحان اللہ. اور دوسرا غوث پاک کے بارے میں ہم نے لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ غوث پاک کی صرف کرامتی ہی مشہور ہے. غوث پاک نام ہے کرامتوں کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے غوث پاک کی کرامتی ہی مشہور ہے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہاں میں کہنے لگا ہوں کہ ولی کے لیے کرامت کا ہونا کوئی کمال نہیں ہے. بے شک. کرامت کا ہونا ولی کے لیے کوئی کمال نہیں ہے. ولی کا کمال کرامت نہیں ہے. حضرت مہدی بغدادی کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ بندہ بڑے دور سے آپ ملنے کے لیے آیا اور اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس بڑی کرامتیں ہوں گی. ہفتہ گزارا ان کے پاس اور ہفتے کے بعد واپس جانے لگا، کہنے لگا جی کہ بڑا مایوس کی طرح. آپ پوچھے بھی کیوں؟ میں تو بڑی آپ کی تعریف سن کر آیا تھا کہ آپ کے پاس بڑی کرامتیں ہوں گی. میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ روزانہ آپ ہزاروں کرامتیں مجھے دکھائیں گے. سب ٹیڑے ہو کر میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. آپ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دکھایا. میں تو بڑا آپ سے مایوس ہوں. جب واپس آنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا کہ اگر کہ تم نے میرے پاس کرامت تو کوئی نہیں دیکھی، کیا مجھ سے کوئی ایسا کام دیکھا ہو جو شریعت کے خلاف ہو؟ سبحان سبحان اللہ. اللہ. کوئی ایسا کام میں نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے جو شریعت کے خلاف ہو؟ تو ولی کا کمال یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کام کرے جو شریعت کے خلاف ہو، بلکہ ولی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی شریعت کے مطابق ہو. سبحان اللہ. اس لیے ولی کے لیے کرامت کا ہونا کوئی کمال نہیں ہے. کمال نہیں ہے. ولی کے لیے کمال کرامت نہیں ہے، ولی کے لیے کمال استقامت ہے. سبحان اللہ. میں تو بڑے نا ڈرلے سے بڑی آسانی سے یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ولی کے لیے کرامت اس طرح ہے جس طرح کہ بندے کے لیے ہاتھ کا میل ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس طرح کہ میل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس طرح ولی کے لیے کرامت کی بھی کوئی اہمیت نہیں. لیکن وہ غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ بغداد کی گلی سے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی کا جھگڑا ہو رہا ہے.
عیسائی یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے مردے زندہ کیے ہیں. کیا تمہارے نبی نے بھی مردہ زندہ کیا ہے؟ اب مسلمان کیونکہ بیچارہ سادہ تھا، سنی ہے میرے خیال میں، سبحان اللہ. سادہ تھا، اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. تو اب جب آپ نے دیکھا کہ وہ جو عیسائی ہے مسلمان پر غالب آ رہا ہے، آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے، تیرا اعتراض کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے جی کہ میرے نبی کا یہ کمال عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے. تو آپ کے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تو بات کر رہا ہے نبی کی، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں نبی نہیں ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا دعویٰ نبوت کا نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نبیوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں. سبحان اللہ. آپ مجھے بتا کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ سبحان اللہ. بتانا تیرا کام ہے اور زندہ کرنا عبد القادر کا کام ہے. سبحان اللہ. تو وہ آپ کو لے کر قبرستان میں گیا، ایک پتہ نہیں کتنے سو سال پرانی قبر تھی، اس کے بعد جا کر کھڑا ہوا اور کہا یہ کہ اس مردے کو زندہ کیجئے. آپ قبر کے پاس گیا اور فرمایا قم بیزنی، سبحان اللہ. قم بیزنی، میرے اذن سے کھڑا ہو جا، سبحان اللہ. میرے اذن سے کھڑا ہو جا. ادھر آپ نے یہ بات کہی، ادھر قبر پھٹی اور مردہ زندہ ہو کر بہر آ گیا. سبحان اللہ. یہ شان ہے عبد القادر کی، غوث پاک کی. لیکن پھر میں وہ یہ بات کروں گا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، کہ ولی کے لیے کرامت کوئی کمال نہیں ہے. ولی کے لیے اصل کرامت اصل جو کمال ہے وہ استقامت ہے. اور آج کے دور میں ہمیں ایسے ولیوں کی ضرورت ہے جن کے اندر کرامتی نہ ہو، جن کے اندر استقامتی ہو. سبحان اللہ. لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمیں ایسے ولی مل رہے ہیں جو کرامتی تو بڑی دکھاتے ہیں لیکن استقامت سے بڑے دور ہیں. ہمیں عقیدے والوں کی، جن کا مسلک ٹھیک ہو، ایسے اولیاء کی ضرورت ہے. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ولی کو نصیب فرمائے.